بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان بن عبد الملک کے عہد کی فتوحات۔ سلیمان کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ گزشتہ دور کے نامور جرنیلوں کی معزولی کی وجہ سے جہاد کا سلسلہ رک گیا ہے، جس کے باعث دربار خلافت کی ساکھ بھی مجروح ہوئی ہے۔ سلیمان اس کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے جلد ہی اس نے اپنے نامور جرنیلوں کو مختلف محاذوں کی مہمات سونپ دیں اور انہیں غیر معمولی اہداف دیے۔ طبرستان کی فتح۔ سلیمان نے 97 ہجری میں خراسان میں یزید بن محلب کو تعینات کیا، جو بنی امیہ کے سابق جرنیل محلب بن ابی صفرا کا بیٹا اور بڑا نامور سپاہی تھا۔ یزید بن محلب نے بحیرہ کیسپین کے رخ پر یلغار کی اور اس کے ارد گرد ناقابل عبور کوہستانی سلسلہ میں آباد ان کافر اقوام سے جہاد شروع کیا جن کی شورش پسندی اور لوٹ مار طویل مدت سے مسلمانوں کے لیے درد سر بنی ہوئی تھی۔ یزید کی یہ مہمات ایک طویل مدت تک جاری رہیں، کئی جگہ گھمسان کی جنگیں ہوئیں اور فتح نے یزید کے قدم چومے۔ کئی خون ریز مارکوں کے بعد اس خطے کے اہم ترین ضلع طبرستان کے حاکم نے بھاری رقم دے کر یزید سے صلح کر لی۔ یزید بن محلب۔ یزید نے اس کے بعد جرجان کے باغیوں کے خلاف کارروائی شروع کی اور دشوار گزار پہاڑی دروں سے گزر کر جرجان کے قلعے تک جا پہنچا۔ سخت محاصرے کے بعد آخر دشمنوں کو شکست ہوئی۔ اس طرح یہ مہم 98 ہجری میں تکمیل کو پہنچی۔ یزید بن محلب نے ان اقوام کو مسخر کرنے کے بعد جرجان کو باقاعدہ شہر کے انداز میں تعمیر کرا کے یہاں مسلمانوں کو آباد کر دیا۔ اس طرح یہ علاقے باقاعدہ طور پر اسلامی خلافت کا حصہ بن گئے۔ یزید بن محلب جو بنی امیہ کے سابق جرنیل محلب بن ابی صفرا کا بیٹا اور بڑا نامور سپاہی تھا۔ قسطنطنیہ کا جہاد۔ سلیمان بن عبد الملک چاہتا تھا کہ ولید کے دور کی فتوحات کی یادیں ایک بار پھر تازہ ہوں اور سندھ و اندلس کی فتح سے بڑھ کر کوئی جہادی کارنامہ انجام دیا جائے۔ سندھ کی فتح سلیمان بن عبد الملک سے پہلے ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی تھی، جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا اور سندھ اور یہ ملتان کی فتح ہوئی تھی ولید بن عبد الملک کے دور میں۔ تو ابھی ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک چاہتا تھا کہ اس سے کوئی بڑا جہادی کارنامہ سر انجام دیا جائے۔ اس سوچ کے تحت اس نے بازنطینی رومی سلطنت کے پایہ تخت قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دنیا کے اس عظیم الشان تاریخی شہر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں فوج کشی کی گئی تھی جو کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ اس کے بعد کسی نے دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ ان دنوں بازنطینی سلطنت سخت داخلی انتشار سے گزر رہی تھی۔ قیصر نستاد دوئم کے دور سے جو خانہ جنگی شروع ہوئی تھی وہ موجودہ قیصر تیودوس سوم کے دور حکومت میں بھی جاری تھی، اس لیے بازنطینیوں کو شکست دینے کا یہ بہترین موقع تھا۔ سلیمان نے اس مہم کا بیڑا اٹھایا تو اسے احساس ہوا کہ محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم جیسے شمشیر زنوں کی عدم موجودگی میں یہ یلغار اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود فوج کے ساتھ نہ نکلے۔ یہ بڑے حوصلے کا کام تھا۔ گزشتہ خلفاء میں سے کسی نے اتنی دور دراز کے محاذ پر بذات خود پیش قدمی نہیں کی تھی۔ پھر سلیمان طبعی طور پر ناز و نعمت کا عادی اور آرام پسند تھا، اس لیے اس سے ایسی ہمت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، مگر ایک بار عزم کر لینے کے بعد یہ بندہ خدا کسی مشکل کو خاطر میں نہ لایا اور 98 ہجری میں زبردست جنگی سامان کے ساتھ بہت بڑی فوج مرتب کر کے بیٹوں اور اہل سمیت اس کٹھن مشکل مہم پر نکل پڑا۔ عمر بن عبدالعزیز اور رجاء بن حیوہ مشیر کے طور پر ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ بنو امیہ کے دیگر شہزادے اور نامور امراء بھی ہم رکاب تھے۔ یہ فوج کشی بحری اور بری دونوں جانب سے ہو رہی تھی۔ سلیمان کو خود جنگ کی کمان کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ فوج کا سپہ سالار اس کا چھوٹا بھائی مسلمہ بن عبد الملک تھا جو ایک کہنہ مشک افسر اور نامور غازی تھا۔ سلیمان فوج کی پشت پناہی اور کمک کے انتظامات کے لیے سرحدی علاقے دابق میں خیمہ زن ہو گیا، جبکہ مسلمہ بن عبد الملک ایشیائی کوچک کے آخری سرے عموریہ سے ہو کر قسطنطنیہ کی خلیج تک پہنچ گیا۔
یہاں بحری بیڑا بھی اس سے آن ملا۔ مسلمہ نے خلیج عبور کر کے رومی پایہ تخت کا سمندری راستہ بند کر دیا اور خشکی کی سمت سے بھی محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کی اس فوج کشی میں ایک رومی سیاستدان لیون کی خفیہ خدمات حاصل تھیں۔ یہ شخص بے حد چلاک تھا اور قیصر روم کو مسلمانوں کے حملے سے ڈرا کر اسے برطرف کرنا اور خود تاج و تخت ہتھیانا چاہتا تھا۔ اسی نے مسلمہ کو اپنے تعاون کا یقین دلا کر محاصرہ کرنے کا مشورہ دیا تھا اور طے کیا تھا کہ اگر قسطنطنیہ کی حکومت اسے مل جائے تو وہ اس ملک کا خزانہ مسلمانوں کے حوالے کر کے ایک ماتحت حکمران کی حیثیت سے رہے گا۔ جب محاصرے کی سختی سے قیصر روم کی ہمت جواب دینے لگی تو لیون نے اگلی چال چلی اور رومی امراء کو دعوت دی کہ وہ اسے بادشاہ بنا لیں، وہ مسلمانوں کو بھگا دے گا۔ امراء نے اس پر اعتماد کر کے موجودہ قیصر کو برطرف کر دیا اور لیون کو تخت پر بٹھا دیا۔ لیون کا اصل مقصد پورا ہو گیا تھا، لہذا تخت نشین ہونے کے بعد اس نے مسلمانوں سے معاہدے کو پس پش ڈال دیا اور جنگ بدستور جاری رہی۔ مسلمہ نے طے کر لیا کہ وہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ سلیمان کی طرف سے کمک اور خوراک اور رسد کا سلسلہ جاری تھا، پھر بھی مسلمہ نے احتیاط کے طور پر گرد و نما کی زمینوں میں فصلیں کاشت کرائیں تاکہ کسی بھی طرح غذا کی نوبت کی کمی نہ آنے پائے۔ یہ محاصرہ مہینوں جاری رہنا تھا۔ اس دوران موسم سرما شروع ہو گیا۔ تقدیر کی بات کہ عام معمول کے خلاف بہت زیادہ برف باری ہونے لگی۔ اسلامی فوج اس قدر سردی کی عادی نہیں تھی۔ ہزاروں سپاہی بیمار پڑ گئے، سینکڑوں جاں بحق ہو گئے، کاش کی گئی فصلیں ضائع ہو گئیں، برف باری نے سپلائی لائن بھی مسدود کر دی، سپاہی غذا کی کمی کا شکار ہو گئے۔ اس صورتحال میں واپسی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مسلمہ نے بار بار قاصد بھیج کر سلیمان سے واپسی کی اجازت طلب کی، جو اب بھی دابق کی خیمہ گاہ میں فروکش تھا۔ شاہی خاندان اور امرائے بنو امیہ کے یہاں اجتماع کی وجہ سے اس وقت دابق کا کیمپ ایک شہر کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ سلیمان یہیں ٹھہرا رہا اور فتح کے بغیر واپس جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ موسم یہاں بھی سخت تھا، سلیمان خود بھی شدید بیمار پڑ چکا تھا، مگر اسے ناکام واپسی گوارا نہ تھی۔ ایک دن ایک شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ دابق کے ایک کھیت میں نعش کو دفنا دیا گیا۔ سلیمان جو کہ موت و آخرت کو کثرت سے یاد کیا کرتا تھا، قبر کی مٹی ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، یہ مٹی کتنی عمدہ اور پاکیزہ ہے۔ ایک دو دن بعد وہ نہا دھو کر نئی پوشاک آراستہ کر کے آئینہ دیکھ رہا تھا۔ اپنا حسن دیکھ کر اس کے منہ سے نکلا، میں ہوں جوان بادشاہ۔ ایک باندی پاس کھڑی تھی۔ سلیمان نے اس سے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے برجستہ یہ شعر پڑھے۔ ان کا ترجمہ ہے، اگر آپ باقی رہ سکتے تو آپ بہترین زاد سفر ہوتے، مگر انسان کے نصیب میں باقی رہنا نہیں۔ جہاں تک میں جانتی ہوں آپ میں ایسا کوئی عیب نہیں جو دوسرے لوگوں میں ہو، سوائے اس کے کہ آپ فانی ہیں۔ ان واقعات میں گویا سلیمان کی موت کی آہٹ چھپی ہوئی تھی۔ سلیمان کی علالت و وفات۔ دابق قسطنطنیہ کا محاصرہ جاری تھا۔ مسلمہ بن عبد الملک وہاں برف باری کا منظر، برف باری اور شدید سردی اور راستے مسدود ہو گئے، تو یہ دوسری طرف سلیمان بن عبد الملک جو ہے وہ اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ سلیمان کی علالت اور وفات۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بطور جانشین نامزدگی۔ سلیمان بن عبد الملک بیمار ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد موسم کی شدت نے راستوں کو بالکل مسدود کر دیا، روک دیا، اور محاذ جنگ سے مواصلاتی رابطہ بالکل منقطع ہو گیا۔ اسی حالت میں سلیمان کا وقت اجل آن پہنچا، موت کا وقت آن پہنچا۔ اس کا بڑا لڑکا ایوب، جسے اس نے جانشین مقرر کر دیا تھا، کچھ مدت پہلے وفات پا گیا تھا، اس لیے اسے اپنے جانشین کی فکر ہوئی۔ اس کا جوان لڑکا داؤد محاذ جنگ پر تھا۔ سلیمان نے اسی کو جانشین نامزد کرنا چاہا۔ اپنے مشیر رجا بن حیوہ سے پوچھا، میرے بیٹے داؤد کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ رجا نے کہا، ان کا کچھ پتہ نہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ سلیمان نے کہا، اچھا میرے دیگر بیٹوں کو قمیضیں اور چادریں پہنا کر میرے پاس لاؤ۔ ان بچوں کو یہ درباری لباس پہنا کر سامنے لایا گیا۔ بچے چھوٹے تھے، اس لیے قمیضیں اور چادریں زمین پر گھسٹ رہی تھیں۔ سلیمان حسرت بھرے لہجے میں بولا، عربی کے شعر ہے، ان کا ترجمہ، میرے بچے چھوٹے اور کم سن ہیں، وہ شخص کامیاب ہے جس کے بیٹے بڑے ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز ساتھ کھڑے تھے، تسلی دیتے ہوئے بولے، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی،
بے شک کامیاب وہ ہے جو شخص سنور گیا جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ پھر سلیمان نے کہا ان کی کمر پر تلواریں باندھ کر میرے سامنے لاؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی، بچوں کو اسی طرح لایا گیا، تلواریں ان کے ساتھ گھسیٹتی آ رہی تھیں۔ سلیمان یہ دیکھ کر رنجیدہ لہجے میں بولا ان بنی سبیۃ سیفیون قد افلح من کان لہ ربعیون، میرے بچے چھوٹے اور ادھیڑ عمری کی اولاد ہیں، وہ شخص کامیاب ہے جس کی اولاد جوانی میں پیدا ہوئی ہو۔ عمر بن عبدالعزیز نے پھر تسلی دیتے ہوئے کہا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، بھئی آپ کہہ رہے ہیں کامیاب وہ ہے؟ نہیں، بے شک کامیاب وہ شخص ہے جو سنور گیا جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ سلیمان کی نگاہ اب عمر بن عبدالعزیز پر ٹک گئی، سمجھ گیا کہ ان سے بہتر جانشین کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کو مقرر کر کے جاؤں گا جس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہ ہوگا۔ اس نے تنہائی میں رجا بن حیوہ سے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ رجا نے کہا بڑے عالم فاضل اور نیک مسلمان ہیں۔ سلیمان نے کہا اللہ کی قسم میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن اگر میں عبد الملک کی اولاد کو بالکل نظر انداز کر کے انہیں خلیفہ بنا دوں تو یہ لوگ ان کی حکومت قائم نہیں رہنے دیں گے، اس لیے عمر کو خلیفہ اور یزید بن عبد الملک کو ان کا ولی عہد نامزد کرتا ہوں۔ اس طرح خاندان کے لوگ مطمئن ہو کر عمر کی خلافت مان لیں گے۔ رجا نے تائید کی۔ سلیمان نے فوراً اپنے ہاتھ سے یہ وصیت نامہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تحریر اللہ کے بندے سلیمان بن عبد الملک امیر المومنین کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے ہے۔ میں نے تمہیں اپنے بعد خلیفہ بنایا اور تمہارے بعد یزید بن عبد الملک کو۔ اے مسلمانوں، کہنا سننا اور تابعداری کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، ورنہ اغیار تمہاری جانب حریصانہ نگاہیں ڈالنے لگیں گے۔ سلیمان نے وصیت نامے کو مہر بند کر کے رجا کے حوالے کر دیا اور تاکید کی کہ وہ خاندان کے عمائد کو جمع کریں اور عمر بن عبدالعزیز کا نام ظاہر کیے بغیر ان سے نامزد کیے گئے خلیفہ کے لیے بیعت لے لیں۔ رجا نے اسی وقت جا کر شاہی خاندان کے عمائد اور امرائے فوج سے اگلے خلیفہ کی بیعت لے لی، سب نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد 45 سالہ سلیمان بن عبد الملک کی روح پرواز کر گئی۔ یہ واقعہ 20 صفر 99 ہجری کا ہے۔ رجا نے مصلحت کے طور پر اس خبر کو پوشیدہ رکھا، سلیمان بن عبد الملک کی وفات کو پوشیدہ رکھا۔ مرحوم خلیفہ کی لاش کو تکیے کے سہارے بٹھا دیا گیا اور ایک ہوشیار خادم کو ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد امراء کے مجمع میں اعلان کیا گیا خلیفہ اپنے جانشین کے لیے اپنے سامنے بھی بیعت لینا چاہتا ہے۔ سب لوگ ایک ایک کر کے سلیمان کے خیمے میں گئے، ہر شخص خیمے کے دروازے پر کھڑا ہو کر سلام عرض کرتا۔ خادم یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ خلیفہ بیماری کی وجہ سے جواب دینے سے قاصر ہے، اس کی طرف خود سے خود جواب دیتا اور پھر کہتا امیر المومنین چاہتے ہیں آپ ولی عہد کی بیعت اور اطاعت پر قائم رہیں۔ ہر امیر اور شہزادہ اس کا وعدہ کر کے لوٹ جاتا۔ اس طرح عمر بن عبدالعزیز کی بیعت لینے کا مرحلہ کامیابی سے تکمیل کو پہنچا۔ یہ کتاب ہے، نیچے اس کا حوالہ ہے، سیرت عمر بن عبدالعزیز ابن عبد الحکم، صفحہ نمبر 33، الکامل فی التاریخ 99 ہجری تحت 99 ہجری۔ اچھا، یہ عربی کتاب ہیں تو اس کا حوالہ ہے، اس میں سے یہ واقعہ لیا گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مروجہ سیاست کی آلودگیاں دیکھنے کے بعد طبی طور پر سرکاری عہدوں سے بددل تھے، اس لیے ان کے دل میں حکمرانی کی ذرا بھی ہرس نہ تھی، مگر انہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہیں وصیت نامے میں ان کا نام نہ لکھ دیا گیا ہو۔ اس لیے وہ رجا بن حیوہ سے ملے اور قسم دے کر کہا مجھے ڈر ہے وصیت میں میرے بارے میں نہ ہو، آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں اگر ایسی بات ہو تو مجھے بتا دے تاکہ میں پہلے ہی استعفیٰ دے دوں۔ رجا نے کہا میں ایک حرف بھی نہیں بتا سکتا۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز بہت ناراض ہو کر واپس ہو گئے۔ سلیمان کی تجہیز و تدفین سے پہلے رجا بن حیوہ نے حکمران خان وادے کے شہزادوں اور عمائد کو جمع کر کے ایک بار پھر ان سے سابق خلیفہ کے وصیت نامے کی پاسداری کی بیعت لی۔ جب سب نے پختہ عہد و اقرار کر لیا تب وصیت نامے کی عبارت کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا میں نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کا یہ فرمان ہے، یہ وصیت ہے۔ شہزادہ ہشام بن عبد الملک جو خلافت کا سب سے زیادہ امیدوار تھا، یہ سنتے ہی ہائے کہتے ہوئے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ ایک شامی امیر نے تلوار سونت کر کہا امیر المومنین کے حکم پر ہائے کہتے ہو؟
اتنے میں وصیت نامے کی بقیہ عبارت پڑھی گئی اور میں نے عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک کو خلیفہ مقرر کیا، تم سنو اور مانو۔ یہ سن کر ہشام بن عبد الملک نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی نماز جنازہ پڑھی گئی، میت قلعے سے باہر لائی گئی اور تدفین عمل میں آئی۔ سلیمان کا اپنی اولاد کی جگہ عمر بن عبدالعزیز کو جانشین مقرر کرنا نہایت برمحل اور بے ہاتھ مبارک فیصلہ تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ذاتی اغراض اور خاندانی مفاد پر امت کے نفع کو ترجیح دیتا تھا۔ اس نیک فیصلے سے کس قدر خیر ظاہر ہوئی، یہ ہم آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حالات کے تحت پڑھیں گے۔ سلیمان بن عبد الملک کے دور پر ایک نگاہ۔ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت مختصر تھا، اسے صرف 2 سال اور 8 مہینے کا وقت ملا۔ اس کا قیام دمشق کے بجائے زیادہ تر فلسطین کے شہر رملہ میں ہوا کرتا تھا۔ اپنے بھائی ولید کے دور خلافت میں اسے فلسطین کا منتظم بنایا گیا تو اس مقام کی قدرتی خوشنمائی اسے بے حد پسند آئی۔ اس وقت رملہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ سلیمان نے یہاں اپنے قیام کے لیے کچھ عمارتیں بنائیں۔ خلیفہ بننے کے بعد اس نے رملہ کو خاص توجہ سے تعمیر کرایا۔ یہاں قلعہ، محل، سرکاری عمارتیں، باغ، تالاب اور حوض بنوائے۔ ایک جامع مسجد تعمیر کی اور لوگوں کو بڑی تعداد میں یہاں آباد کیا۔ اس طرح یہ قصبہ ایک خوبصورت شہر کی شکل اختیار کر گیا۔ سلیمان کے یہاں طویل قیام کی وجہ سے اس شہر نے عارضی دارالخلافہ کا اعزاز بھی پا لیا۔ سلیمان کا شمار بنو مروان کے نیک سیرت خلفاء میں ہوتا تھا، چونکہ اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے شخص کو جانشین بنایا تھا، اس لیے علماء اسے مفتاح الخیر، بھلائی کی چابی کہہ کر یاد کرتے تھے۔ اس نے معمولی قصور یا شک و شبے کی بنا پر بند کیے جانے والے لوگوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تو اکثر قید خانے خالی ہو گئے۔ عوام اس کی نرم دلی اور سخاوت کے باعث اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ آخرت کی باتوں پر زار و قطار رو پڑنا اس کی عادت تھی۔ سلیمان بن عبد الملک۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ بنو مروان اپنے دور کی سب سے مضبوط، عالی شان اور عسکری بنیادوں پر نہایت مستحکم حکومت کے مالک تھے۔ بظاہر یہ ممکن نہ تھا کہ ان کے نظام حکومت پر کوئی اندرونی اور بیرونی اصلاحی تحریک بزور قوت اثر انداز ہو سکتی۔ ماضی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حکومت کو شورائی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے عوامی طاقت کے ذریعے جو کوشش کی تھی، وہ اہل کوفہ کی پست ہمتی اور بے وفائی اور حکام کی سختی کی نظر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شورائی حکومت کے قیام میں کامیاب ہو جانے کے بعد بھی بنو مروان کی مسلسل مزاحمت کے باعث اپنی اصلاحات کا کوئی پائیدار نقش چھوڑے بغیر بساط سیاست سے ہٹا دیے گئے۔ اب دردمندان قوم کے نزدیک حکومت میں پیدا شدہ خرابیوں کی اصلاح کی ایک ہی صورت رہ گئی تھی، وہ یہ کہ خود حکمران خاندان میں سے کوئی اولو العزم بندہ خدا اٹھے اور نظام حکومت کو از سر نو خلافت راشدہ کی بنیادوں پر استوار کرنے کا بیڑا اٹھائے۔ آخر پہلی صدی ہجری کے اختتام پر مشیت الہی نے یہ کرشمہ دکھایا اور اس عظیم کام کے لیے عمر ثانی کا انتخاب کیا، جسے خواب میں دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چونکتے ہوئے بیدار ہوئے تھے اور کہہ اٹھے تھے، عمر کی اولاد میں یہ کون ہے جس کا نام بھی عمر ہوگا اور سیرت بھی عمر جیسی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پڑ نواسا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلافت بنو مروان کے بانی مروان بن حکم کے پوتے اور عمر رضی اللہ عنہ کے پڑ نواسے تھے۔ بنو مروان اور فاروقی خاندان کا یہ ملاپ ان دنوں ہوا تھا جب عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت کی تھی۔ وہ ایک رات گشت پر تھے، ایک گھر سے آواز آئی، کوئی عورت کہہ رہی تھی، بیٹی صبح ہونے والی ہے، دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی نے جواب دیا، اماں آپ کو معلوم نہیں، امیر المومنین نے اسے منع کر دیا ہے۔ ماں کی آواز آئی، امیر المومنین اس وقت کہاں، انہیں بھلا کیا خبر؟ بیٹی نے جواب دیا، امیر المومنین کو چاہے خبر نہ ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر کو نگاہ میں رکھا اور اپنے بیٹے عاصم کی لڑکی سے نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے کہا، تم اس لڑکی کو نکاح کا پیام دو، مجھے امید ہے اس سے ایسا جوان پیدا ہو جا جو سارے عرب پر حکومت کرے گا۔ عاصم نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس خاتون سے عاصم پیدا ہوئیں جن کا نکاح مروان بن حکم کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوا۔ عبدالعزیز 21 سال تک مصر کے گورنر رہے۔ 63 ہجری میں ان کے ہاں عمر کی ولادت ہوئی۔ تعلیم و تربیت۔
عمر بن عبدالعزیز رحیم اللہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت بڑی خوشحالی میں ہوئی۔ بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ 12-13 سال کے ہوئے تو والد نے تعلیم و تربیت کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا۔ مدینہ کے مشہور محدث صالح بن کیسان کو ان کا تعلیق مقرر کیا۔ ان سے عمر کی خیر و خبر لیتے رہے۔ ایک بار معلوم ہوا عمر نے بال سنوارنے میں مشغولیت کی وجہ سے نماز میں تاخیر کر دی۔ فوراً مصر سے ایک ہرکارہ بھیجا جس نے آتے ہی کچھ کہے بغیر ان کے بال کاٹ ڈالے۔ تربیت کے اس اثر کی وجہ سے عمر سنتوں کی پابندی اور علم و فضل میں وہ اپنے تمام خاندان پر فوقیت لے گئے۔ انہوں نے شہر نبوی کے عمر رسیدہ صحابہ